جب ایک 7 سال کے بچے نے روزہ رکھ لیا، اس کے بعد اس کی حالت اتنی گمبھیر ہو گئی کہ اس کی جان ہی چلی گئی، لیکن اس کی ماں کا وہ ایک اکیلا بچہ تھا، اس کو کیا ملال ہوا، اور اس کے بعد کس طریقے سے اس عورت نے رو رو کر دعائیں مانگی، اور اس کے بعد دوستو کیا ہوا، ویڈیو میں آپ کو پوری جانکاری دینے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ بس پوری ویڈیو دیکھیں۔ دوستو شعبان کا مہینہ چل رہا تھا، یعنی کہ شب بارات کا مہینہ چل رہا تھا، اور اس کی آخری تاریخ کو جب رمضان کا چاند نظر آیا، سب نے چاند دیکھا، تو ایک 7 سال کا معصوم بچہ اس نے بھی چاند دیکھا، اور اس کو بھی روزہ رکھنے کی چاہت ہونے لگی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، امی جان مجھے بھی روزہ رکھنا ہے، مجھے سحری میں ضرور اٹھا دینا، مجھے سحری میں اٹھا دینا، مجھے بھی روزہ رکھنا ہے۔ اس کی امی جان نے اس کی بات کو ایسے ہی ہلکے میں لیا، اور اس کی بات کو اگنور کر کے سحری کا جب وقت ہوا تو اکیلے ہی سحری کر لی۔ جب اکیلے ہی سحری کر لی، اور جب صبح کو وہ اٹھی، اور اس کا بچہ جب صبح کو اٹھا، اس نے دیکھا کہ سحری کا وقت تو نکل گیا، تو وہ اپنی ماں سے کہنے لگا، ماں تم نے مجھے سحری میں کیوں نہیں اٹھایا؟ تو کہنے لگی، بیٹا ابھی تمہاری عمر نہیں ہے روزہ رکھنے کی۔ دوستو وہ بیٹا جب یہ بات سنتا ہے کہ ماں نے اٹھایا ہی نہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ روزہ رکھنے کی عمر نہیں ہے، وہ بیٹا بہت رونے لگا، اس کو بہت پچھتاوا ہونے لگا کہ میرا ایک رمضان چلا گیا، میرا رمضان چلا گیا، میں کیسے کر کے روزہ رکھوں گا۔ اس کو بڑا ملال ہو رہا تھا اپنے آپ پر، رونے لگا بہت۔ اس کی ماں نے پھر اس کو بہت سمجھایا، بیٹا ابھی تم چھوٹے ہو، تم روزہ رکھنا، لیکن تم اپنی پہلے عمر ہو جانے دو، ابھی تم پر روزہ فرض نہیں ہے، ابھی تم روزہ مت رکھو، تم بہت چھوٹے ہو۔ لیکن بیٹے کے سمجھ میں تو ایک بھی بات نہیں آ رہی تھی، کہہ رہا تھا، امی جان میں نے رمضان کا بیان سنا ہے، جو لوگ رمضان نہیں رکھتے ہیں ان کی بروز محشر بخشش نہیں ہوگی، اور اگر ایک رمضان کوئی بندہ چھوڑے گا تو اس کو ایک رمضان کے بدلے نفلی 60 رمضان رکھنا پڑیں گے۔ اگر کوئی بندہ ایک رمضان چھوڑ دے، اس کے بدلے اس کو پورے 60 رمضان رکھنا پڑیں گے، تب وہ ایک رمضان کی بھرپائی کر پائے گا۔ امی جان میں نے رمضان کا بیان سنا ہے، جو رمضان نہیں رکھتے ہیں ان کی بخشش نہیں ہوگی، اور جو روزہ رکھتے ہیں اس کی فضیلت یہ ہے کہ بروز محشر اس کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی۔ ماشاءاللہ بہت رو رہا تھا، یعنی کہ پورے دن رویا، مایوس رہا، اور دوسرے دن جب سحری کا افطار کا وقت ہو گیا، اس کے بعد پوری رات نہیں سویا، رات بھر نہیں سویا۔ جب سحری کا وقت ہوا تو اس نے سحری کر لی، اور سحری کرنے کے بعد نماز پڑھ کر سو گیا۔ اور صبح کو جب کھانے کا وقت ہوا مارننگ میں، تو اس کی امی جان نے اس کو کچھ کھانا لا کر دیا، اور کہنے لگی، بیٹا کھانا کھا لو، کھانے کا وقت ہو گیا۔ تو کہنے لگا، میرا تو روزہ ہے امی جان، میں نے سحری کھائی تھی۔ 7 سال کا بچہ، کوئی بھی ماں ہوگی تو وہ یہی کہے گی کہ کوئی بھی ماں ہوگی اپنے بیٹے کو 7 سال کے بیٹے کو روزہ کیسے رکھ لینے دے گی، کیونکہ اس سے برداشت نہیں ہوا۔ ہمیں تو پتہ ہے، بچے تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن ہمیں تو ساری بات پتہ ہوتی ہے نا۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا کیسی بات کر رہے ہو، تم ابھی چھوٹے ہو، ابھی روزہ مت رکھو، تم ابھی بھوک اور پیاس سہ نہیں پاؤ گے۔ لیکن کہنے لگا، میں روزہ رکھوں گا، ضد پکڑ لی۔ اور بچے جب ضد پکڑ لے تو اس کے سامنے ماں باپ بھی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، کوئی کیوں نہ آ جائے۔ بچے جب ضد پکڑ لیں تو وہ اپنی ضد پوری کرتے ہیں۔ اس نے دوسروں روزہ رکھ لیا۔ ظہر تک تو بچہ بالکل ٹھیک تھا، کھیل کود رہا تھا، صحیح تھا، لیکن ظہر کے بعد جیسے گرمی بڑھتی گئی، جیسے دن بڑھتا گیا، عصر کا وقت جب تک آیا تو بچہ بالکل بے بس پڑ گیا۔ اس سے پیاس برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور خشکی کی وجہ سے جب اس کے دل کے نیچے پیٹ میں جب پانی نہیں گیا، گلے میں پانی نہیں گیا، پھیپھڑوں میں جب خشکی ہوئی، تو خشکی کی وجہ سے دل اس کا دھڑکنے میں تھوڑا کمی کرنے لگا، اور دل ہلکے اتنی کمی ہونے لگی کہ خشکی کی وجہ سے دل نے بالکل دھڑکنا بند کر دیا۔ اللہ اکبر! جب دل نے دھڑکنا بند کر دیا تو اس کے بعد دوستو اس کی جان چلی گئی، وہ بچہ انتقال کر گیا۔ جب انتقال کر گیا، اس کی ماں بہت رونے لگی، بے شمار رو رہی، پریشان۔ اچھا، اس کا ایک ہی بچہ ہو، 7 سال کا بچہ، اور ضد کر کے روزہ رکھے، اور اس کے بعد اس کی جان ہی چلی جائے۔ سوچ کر کے دیکھو اس کی ماں پر کیسی گزرے گی، کیا بیتے گی۔ دوستو بہت رو رہی تھی، اس کی ماں، عصر کا وقت تھا، بہت رو رہی تھی، ہائے میرا بچہ روزے میں چلا گیا، میں کیا کروں، میں نے بہت سمجھایا تھا،
اور وہ روتے روتے مغرب کی اذان ہو گئی۔ اس نے روزہ افطار کیا، اس کی امی جان نے روزہ افطار کیا، روزہ افطار کر کے روتے روتے نماز مغرب کی ادا کی، روتے ہی روتے نماز ادا کی، پھر اس کے بعد پھر رونے لگی، میرا بیٹا چلا گیا، میں کیا کروں، بہت رو رہی تھی۔ تبھی اس کے دروازے پر ایک ساحل نے دستک دی، دروازہ کھولو، میرا روزہ ہے، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ اس عورت نے دروازے پر جا کر دیکھا تو ساحل تھا، کہا کیا ہے؟ تو ساحل کہنے لگا میرا روزہ ہے، مجھے افطار کرنی ہے، اگر کچھ کھانے کو ہو آپ کے گھر پہ تو پلیز مجھے لا دو، میرا روزہ ہے، مجھے افطار کرنا ہے۔ اس عورت نے جو بھی گھر میں کھانے کے لیے تھا سب کچھ لا کر کے اس ساحل کو دے دیا، اس نے افطار کی۔ اور اس کے بعد عورت تو رو رہی تھی، عورت بہت غمگین تھی، تو ساحل نے آخر پوچھ ہی لیا کہ تم کیوں رو رہی ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو کہنے لگی میرا 7 سال کا بچہ تھا، میں کیا بتاؤں، اس نے ضد کر کے روزہ رکھ لیا اور اس کے بعد وہ انتقال کر گیا۔ بھوک اور پیاس اس سے برداشت نہیں ہوئی۔ اس ساحل نے کہا رو مت، پریشان مت ہو، اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اپنے بندے کے حق میں اچھا ہی کرتا ہے، تو مجھے دکھا تیرا بیٹا کہاں ہے۔ تو ساحل کو وہ عورت اس بیٹے کے پاس لے کر گئی اور وہ ساحل اس لڑکے کے پاس جا کر اس لڑکے سے کہتا ہے اے بچے، تو نے تو روزہ رکھا ہے، تو تو پاک ہے، تو تو معصوم ہے، تو نے روزہ رکھا ہے، تو انتقال کیسے کر سکتا ہے؟ اٹھ جا اللہ کے حکم سے، اے بچے زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے۔ اتنا کہنا تھا، وہ بچہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اچھا خاصا ہو جاتا ہے۔ جب اس کی ماں نے یہ دیکھا کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا، اٹھ گیا، زندہ ہو گیا، اس نے سینے سے لگا لیا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اور جب اس کو اس بات سے فرصت ملی تو اس نے دیکھا کہ وہ ساحل تو وہاں تھے ہی نہیں، وہ ساحل تو اچانک سے وہاں سے غائب ہو گئے۔ وہ عورت اللہ کا بہت شکر ادا کرتی ہے اور وہ ساحل وہاں سے غائب ہو گئے، یعنی کہ وہ ساحل اللہ کا فرشتہ تھا۔ اور کس طریقے سے جب ایک بچے نے روزہ رکھا تو روزے کی تو برکت یہ ہے کہ وہ انتقال کیسے کر سکتا ہے، معصوم بچہ 7 سال کا بچہ روزہ رکھا اس نے۔ دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ بیان، یہ ویڈیو، یہ واقعہ، یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی تو ایک لائک ضرور کریں، اور دوستو چینل کو سبسکرائب کرنے کا تو آپ کا حق ہے۔ ایسے ہی اور ویڈیوز کے لیے سبسکرائب یار کر لو نا، سبسکرائب اتنا کہلواتے نہیں ہے میرے دوستو، کر لو سبسکرائب، میں آپ سے ہی بول رہا ہوں، کر لو سبسکرائب، ٹھیک ہے نا؟ اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی نئے واقعہ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا۔